آسک مفتی طارق مسعود۔ والدین کی مرضی کے خلاف عالم بننا۔ عبداللہ بن یاسر ملتان سے، میں عالم دین بننا چاہتا ہوں مگر میرے والدین مخالفت کرتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، والدین کو اولاد کو اتنا تو حق ہے روکنے کا کہ جس سے والدین کو نقصان کا خطرہ ہو. یعنی کہ آپ کسی ایسے شعبے میں جا رہے ہیں جس، مثال کے طور پر آپ ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں اور ماں باپ کے لیے کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ آپ اگر مولانا بننے کے لیے چلے گئے تو ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے. تو پھر ایسی صورت میں ان کو روکنے کا حق ہے، کیونکہ جب آپ عالم بننے کے لیے بیٹھیں گے تو کمانا مشکل ہوگا آپ کے لیے، سارا ٹائم آپ کا پڑھائی میں گزرے گا. تو اس صورت میں اگر آپ کوئی سائیڈ بزنس شروع کر دیں اور آپ سمجھتے ہوں کہ میں ماں باپ کو پال بھی سکتا ہوں اور میں پڑھ بھی سکتا ہوں ساتھ ساتھ، تو پھر آپ عالم بن سکتے ہیں، چونکہ پھر ماں باپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. ماں باپ کی کفالت تو آپ کر ہی رہے ہوں گے. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ ماں باپ کے اکلوتے ہیں اور ماں باپ میں بھی، یعنی آپ کے والد صاحب بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں، کمانے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ کہ پھر آپ ماں باپ کی بات مانیں، والدین کی، اور عالم نہ بنیں آپ، کیونکہ ان کی کفالت آپ کے ذمہ فرض عین ہے. ایسی صورت میں اگر آپ اکلوتے ہیں، دوسرا کمانے والا کوئی نہیں ہے اور والد بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ خود بھی نہیں کما رہے، تو پھر آپ پر ان کی کفالت فرض عین ہے. ایسی صورت میں والد کو روکنے کا حق ہے. لیکن اگر ایسی سچویشن نہیں ہے تو پھر دیکھیں، تجارت کرنا، سفر کرنا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کمانا، یہ سب انسانی بنیادی حقوق ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو دیے ہیں. اس میں ہر انسان خود مختار ہے. اس میں والدین مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن زبردستی اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے. اگر وہ کریں گے تو اولاد پر اطاعت لازم نہیں ہے. تو ایسی بلا وجہ کی پابندیاں اگر والدین لگاتے ہیں تو پھر ان کو لگانی نہیں چاہیے، تو اس میں پھر آپ پر لازم نہیں ہے. آپ مثال کے طور پر کوئی بچہ کہہ رہا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ابا کہتے نہیں تو انجینئر ہی بنے گا. اب اس کا دل نہیں لگ رہا انجینئر بننے میں، اس کو میڈیکل سائنس میں دلچسپی ہے، تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ ابا غلط کر رہے ہیں، کیوں زبردستی اپنی رائے ایک بچے پر مسلط کر رہے ہیں، اس کا موڈ ہی نہیں ہے. وہ مشورہ دے سکتے ہیں، محبت سے سمجھا سکتے ہیں، اور بچہ کا اگر ذہن بنا سکتا ہے ابا کی بات ماننے میں تو بنا بھی لے، لیکن یہ کہ لازم نہیں ہے. تو عالم بننا تو اس وقت کی بڑی شدید ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں لوگوں کے سینوں سے علم نہیں اٹھائیں گے بلکہ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے. اور جب علماء آہستہ آہستہ ختم ہوں گے تو اتخذ الناس جہالا رؤوسا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. صحیح حدیث ہے یہ. تو وہ گمراہ خود بھی ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آج یہی ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، غیر عالم لوگوں کے ہاتھ میں ایک دین، ایک تختہ مشق بن گیا ہے. تحقیق کے نام پہ کیا کیا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو لوگ صرف ان کے ریفرنسز سے متاثر ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے فلاں چیز کا ریفرنس دیا ہے. یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. ان میں سے اکثر کو تو عربی بھی نہیں آتی، حدیث کا اردو ترجمہ خود سے نہیں کر سکتے، عبارت نہیں پڑھ سکتے. ایسے ایسے جہلا آ رہے ہیں لیکن ان کو لوگ بڑے بڑے محقق سمجھتے ہیں. تو یہ جب ہی ہوگا کہ جب لوگ دین کی طرف آئیں، علم حاصل کریں پراپر. اچھا، لوگ یہاں پہ ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا دین جو ہے ایسی چیز ہے جس پہ علماء کی اجارہ داری ہے کیا؟ تو یہ خوب سمجھ لیں، دین پہ علماء کی بالکل اجارہ داری نہیں ہے، لیکن غیر اہل، جیسے جو میڈیکل سائنس میں ایکسپرٹ نہیں ہے وہ لوگوں کا علاج نہیں کر سکتا، جو انجینئر نہیں ہے وہ انجینئرنگ کے شعبے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ میڈیکل سائنس چند لوگوں کی اجارہ داری ہے؟ نہیں بھائی، اجارہ داری نہیں ہے. جو چاہے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے، ڈاکٹر بن جائے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دین پہ جو ہے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. جو چاہے عالم دین بن جائے، لیکن عالم تو بنے نا. یہ کہ عالم بنے بغیر اگر وہ بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دے گا تو وہ گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو اجارہ داری واقعی کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن پراپر علم حاصل کریں. آپ علم حاصل کرنے میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ جی فلاں طبقہ علم حاصل کر سکتا ہے، فلاں نہیں کر سکتا. جو چاہے گا، دینی مدارس کے دروازے، اسلامک یونیورسٹیوں کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جو چاہے آ جائے، دین کا علم حاصل کرے، لیکن علم حاصل کر کے اس کے بعد پھر وہ فتوے کا حل ہوگا. اور بھی اس میں کچھ شرائط ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں. ابھی یہ مختصر جواب تھا، لیکن خلاصہ آپ کے جواب کا یہی ہے کہ آپ عالم اگر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے والدین کو معاشی لحاظ سے کوئی ان کی بنیادی ضرورتوں میں کوئی حرج واقع نہ ہو رہا ہو. آپ کے والد کو بھی میں نصیحت کروں گا کہ بھئی آپ اپنے بیٹے کو اجازت دے دیں کہ عالم بن جائے. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا قیامت کے دن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر اور برکت کا بہت بڑا ذریعہ بنے گی یہ چیز.
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے والد صاحب بھی تو ناراض تھے نا جب وہ عالم بن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، تو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے سوسائٹی میں، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، تو بس ان کو یہ تھا کہ یہ مولوی بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیں وہ کتنا فخر کرتے ہوں گے اپنے بیٹے پر، لیکن آپ نے یہ دنیا کے لیے یہ کام نہیں کرنا، یہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ بیٹے اور بیٹی کی تعلیم میں فرق کرنا۔ سمیہ صاحبہ کینیڈا سے، کیا والدین یہ سوچ رکھ کر کے بیٹا چونکہ ملازمت کرے گا اور بیٹی نے تو اپنے گھر چلے جانا ہے، بیٹے اور بیٹی کی تعلیم میں فرق کر سکتے ہیں؟ بیٹے کو او لیول اے لیول اور بیٹی کو نسبتاً کم معیار کی تعلیم کیا دلوا سکتے ہیں، جبکہ وہ دونوں کو او لیول وغیرہ کی فیس برداشت نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اولاد کی خوراک، پوشاک اور تعلیم وغیرہ میں برابری ضروری ہے، برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں بنیادی تعلیم میں برابری ضروری ہے، ورنہ تعلیم کی تو پھر کوئی انتہائی نہیں ہے نا۔ اب تعلیم تو یہ بھی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھیج دیں آپ بچے کو پڑھنے کے لیے، اور اس سے بھی اعلیٰ تعلیم ہو سکتی ہے، تو بیسک تعلیم یہ دونوں کو دینا ضروری ہے، بیسک تعلیم کہ معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کے وہ سروائیو کر سکیں، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ اب مثال کے طور پر بچے کو آپ نے جو ہے وہ اتنی بھی ایجوکیشن نہیں دی ہے کہ وہ ایک 4 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کر سکے، وہ تو یعنی سوسائٹی میں درمیانے درجے کا ایک فرد بنانا ہے، دنیا کی اتنی تعلیم اور دین کی جو بیسک تعلیم ہے وہ تو حدیث کے مطابق فرض عین ہے، تو اس کا بھی ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ انتظام کریں کہ دینی مسائل بچہ پڑھ لے یا بچی پڑھ لے۔ باقی یہ کہ او لیول اے لیول تو اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اس گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں بھائی چونکہ بیٹے نے زیادہ معاشرے میں سروائیو کرنا ہوتا ہے، اللہ نے عورت کو گھرداری کے لیے پیدا کیا ہے، جو بیسک اس کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کے لیے تعلیم ضروری نہیں ہے، بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں تعلیم یافتہ خواتین ہی اچھا کام کر سکتی ہیں اور سوسائٹی کی نیڈ ہے یہ، تو میڈیکل سائنس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ شعبے ایسے ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ اصل جو عورت کی ذمہ داری ہے وہ تو گھر کی 4 دیواری ہے، کیونکہ گھر بھی تو ہے نا، نیچر کا حصہ ہے گھرداری۔ غیر مسلموں نے صرف ترقی کو فوکس کیا ہے، نیچر سے بغاوت کی ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر وہ کام جو ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے نا اس کو سائڈ پہ لگا دو بس۔ انسانیت کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، انسانیت سے میری مراد انسانیت کی نیچر، فطرت۔ انہوں نے ترقی کا بھوت سوار ہو گیا ان کے اوپر، اور اس ترقی کی وجہ سے کیا ہوا کہ انسانیت کے جو ایک بلندی کے جو بیسک معیار تھے نا، اس معیار پہ انہوں نے سمجھوتا کر لیا۔ ہومو سیکسولیٹی پھیلائی جا رہی ہے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا جا رہا ہے، نسلیں روک لیں اور نتیجہ خاندانی نظام تلپٹ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اور نائٹ کلب کھل گئے، زنا ہو رہا ہے، شرابیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے بس ایک چیز کو فوکس کیا، تو ٹھیک ہے پیسہ ویسا بہت کما لیا انہوں نے، اور ٹرینیں اچھی ہو گئیں اور سوسائٹی ان کی ایک آرگنائزڈ ہو گئی، بس باقی جو ایک جس درندگی کی جو مقام پر وہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک بڑا بھیانک پہلو ہے۔ ابھی یوٹیوب پہ کچھ دن پہلے کچھ بوڑھے لوگوں کی ویڈیوز آئیں جو بیچارے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈھول بجا بجا کے خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا یعنی سوسائٹی کا یہ دوسرا رخ کتنا بھیانک ہے، خودکشیوں کا ریشو دیکھے کتنا زیادہ بڑھ گیا۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، وہ کہتا ہے بھائی نیچر پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں، تو ترقی بھی کریں لیکن نیچر سے بغاوت کر کے نہ کریں۔ تو اس لیے اسلام عورت کو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے اصل گھر کی 4 دیواری ہے، کیونکہ گھر بھی تو سنبھالنا ہے نا، گھر بھی تو ہے، آگے نسل بھی تو ہے، نسل نو کو پیدا بھی کرنا ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو سارے ہی دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکل کے جاب کریں گے تو یہ کون سنبھالے گا؟ یہ میں تھوڑا سا جب جوش میں آتا ہوں نا، تو جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میری وائف بھی جاب کرتی ہے، میں بھی جاب کرتا ہوں، اور یہ جو ہے فلانا تو میں کہتا ہوں گھر تمہارا باپ سنبھالے گا، میں اس طرح سے اس کو بولتا ہوں۔ تو گھر تو گھر رہے گا نہیں، وہ تو ہوٹل بن جائے گا نا۔ تو اس کو سوسائٹی میں بہت زیادہ پروموٹ کرنا، لڑکیوں کی جاب کو، اور اس ٹائپ کی ایجوکیشن جس کے پیچھے جاب کا فلسفہ چھپا ہوا ہو، یہ اس کو پروموٹ کرنا سوسائٹی میں بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو بچیاں کا اپنا سکون بھی اسی میں ہے کہ گھر میں بیسک تعلیمات لیں وہ، اور پھر اس کے بعد وہ رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر میں جا کے گھر سنبھالیں، اور وہ زیادہ خوش زندگی گزارتی ہیں۔ اپنے ریلیٹیو میں دیکھتے ہیں، دوست احباب میں دیکھتے ہیں، رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، اور متعلقین میں دیکھتے ہیں کہ جن لڑکیوں کی ٹائم پہ شادی ہوئی، اچھا سسرال مل گیا ان کو، اور ان کی ٹائم پہ اولاد ہو گئی، وہ بڑی عیاشی والی زندگی گزار رہی ہیں،
اور جن کے یہ نہیں ہوئی انہوں نے ایجوکیشن کو زیادہ فوکس کیا, پھر آگے بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاب, گھر ان کو نہیں بن سکے, وہ ڈپریشن میں. تو رزلٹ کیا ہی نکلے گا کہ بھائی وہ بچیاں ڈپریشن میں جائیں گی. تو جو نیچر ہے اس سے بغاوت نہ کریں. تو آپ کے جواب کا خلاصہ بہرحال یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو بیٹوں کو اس بیس پہ او لیول کروا رہی ہیں کیونکہ آگے انہوں نے جاب کرنی ہے, اور پھر بیٹیوں کو او لیول کروانے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو پھر اس میں کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے. اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ دونوں میں فرق کر رہے ہیں, بلکہ یوں کہا جائے گا دونوں کی نیچر اور دونوں کے فیوچر کو سامنے رکھ کر پلاننگ کی جا رہی ہے. دونوں کے فیوچر کو سامنے رکھ کے ان کے حساب سے پلاننگ کی جا رہی ہے. لڑکی کا فیوچر جس میں بہتر ہے آپ نے لڑکی کے لیے اس چیز کا انتخاب کیا, لڑکے کا فیوچر جس چیز میں بہتر ہے آپ نے اس کے لیے اس کا انتخاب کیا.